کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم دل سے کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتی تو کیوں؟ کیا اللہ ہماری دعا سنتے ہی نہیں، یا پھر اس میں کوئی ایسا راز ہے جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے؟ سوچئے، ایک بادشاہ تھا جس کے پاس تاج و تخت، دولت اور حکومت سب کچھ تھا، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک ایسی کمی تھی جو اسے چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ راتوں کو وہ سو نہیں پاتا، دعائیں کرتا، مگر پھر بھی اس کی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کہانی میں آپ جانیں گے وہ راز جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کبھی ہماری دعا کو انسنا نہیں کرتے، بلکہ ہمیں وہی دیتے ہیں جو ہماری روح اور ہمارے دل کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، پوری دنیا اس کی حکومت کو مانتی تھی، تاج و تخت، سونا چاندی، دولت اور شہرت سب اس کے قدموں میں بچھی تھی، مگر اس کے دل میں ایک ایسا خالی پن تھا جسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، کیوں میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کو سکون نہیں ملتا؟ کیوں میں راتوں کو کروٹیں بدلتا رہتا ہوں؟ آخر میرے اندر کون سی کمی ہے؟ اصل میں اس بادشاہ کے دل میں ایک گہری تمنا تھی، ایک ایسی خواہش جو اس کی روح میں گھر کر چکی تھی، مگر اس نے کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، نہ اپنے وزیر سے، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ ہی کسی اپنے سب سے قریبیوں سے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں کا مالک ہے، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے سینے میں کیسی تڑپ چھپائے بیٹھا ہے۔ شاید وہ محبت تھی، شاید کوئی کھوئی ہوئی آرزو، یا شاید وہ چیز جو تقدیر نہیں اس سے چھین لیا تھا۔ وہ راتوں کو اپنے عالیشان محل کی سب سے اونچی بالکنی میں جا کر آسمان کی طرف دیکھتا، تاروں بھرے آسمان کو دیکھ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، اور پھر کانپتے ہونٹوں سے وہ دعا کرتا، اے اللہ، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو جانتا ہے میری آرزو کیا ہے، مجھے وہ عطا کر دے جو میری روح کو سکون دے، میری آنکھوں کی بے چینی کو چین میں بدل دے۔ مگر دعا پر دعا کرنے کے باوجود اس کی وہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا، محل کی رونق بڑھتی رہی، مگر اس کے دل کا اندھیرا اور گہرا ہوتا گیا۔ بادشاہ اکثر یہ دیکھتا کہ اس کے ملازم، اس کے چھوٹے چھوٹے نوکر اس سے زیادہ خوش و خرم رہتے تھے۔ وہ محل کے آنگن میں ہنسی مذاق کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ روٹی بانٹ کر کھاتے، اور چہرے پر سکون کی روشنی جھلکتی تھی۔ بادشاہ تاج و تخت کا مالک ہو کر بھی سوچ میں پڑ جاتا، اے اللہ، ان غریب نوکروں کے پاس نہ دولت ہے، نہ شان و شوکت، پھر بھی یہ مجھ سے زیادہ خوش کیسے ہیں؟ کیوں میں رنج و غم میں ڈوبا رہتا ہوں؟ وہ نمازوں کی کثرت کرتا، صدقہ دیتا، ہر نیکی کی کوشش کرتا، مگر دل کا چین پھر بھی حاصل نہ ہوتا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، اے وزیر، مجھے یہ راز بتاؤ، میرے ملازم مجھ سے زیادہ خوش کیوں ہیں؟ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ان کی آنکھوں میں چمک ہے اور میری آنکھوں میں صرف اداسی۔ وزیر بزرگ اور تجربے کار تھا، اس نے مسکرا کر کہا، جہاں پناہ، اگر آپ چاہیں تو ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ فرق کیوں ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیسا تجربہ؟ وزیر نے دھیرے سے کہا، آپ کسی ایک ملازم کے گھر پر ایک سراہی میں 99 سونے کے سکے رکھوا دیجئے اور اس سراہی پر لکھ دیجئے، آپ کو 100 سکے تحفے میں دیے گئے ہیں، بس اس کے بعد تماشا دیکھیے۔ بادشاہ اور بھی حیران ہوا، مگر اس میں کیا راز ہے وزیر؟ وزیر نے کہا، جہاں پناہ، یہی ہے قانون نمبر 99۔ جب آپ اسے آزمائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انسان کا اصلی امتحان کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی صلاح کے مطابق کر ہی دکھایا۔ اس نے سراہی میں 99 سونے کے سکے رکھ دیے اور دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہ کہیں چھپ گیا اور چپ چاپ تماشا دیکھنے لگا۔ ملازم نے دروازہ کھولا، سراہی اٹھائی اور بھیتر جھانکا۔ سکے گنے تو 99 ہی نکلے۔ اس کے چہرے پر ہلکی حیرانی تھی، مگر اس نے سوچا کہ شاید کہیں کچھ چھوٹ گیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی سکے گنوائے، پھر باہر جا کر ہر جگہ ڈھونڈا، محل کے آنگن سے لے کر گھر کے کونے کونے تک، پر ہر جگہ کیول 99 سکے ہی ملے۔ سراہی پر لکھا تھا، آپ کو 100 سکے ہدیہ ملے ہیں۔ ملازم کا غصہ اور بے چینی دیکھنا قابل تعریف تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی، چہرے پر سنتاپ کی لکیریں تھیں، اور اس کے ہونٹوں سے نکلتے شبد کیوں نہیں ملا محل کی خاموشی میں گونج رہے تھے۔ بچے اور بیوی ڈر کے مارے کچھ کہہ نہ پائے۔ ملازم نے سبھی پر کڑا حکم دیا کہ اس سکے کو کھوجو، اور خود ہر جگہ تلاشی لینے لگا۔ ساری رات چک چک اور بک بک میں کٹ گئی۔
वो हर कोने, हर चौखट, हर दरवाजे के नीचे देखता रहा और वहीं दूर छिपकर बादशाह चुपचाप तमाशा देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में उसकी जज्बाती जिज्ञासा और हैरानी भी झलक रही थी। अगली सुबह जब वो मुलाजिम महल में आया तो बादशाह ने देखा कि उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। काम में जुझुनाहट और गम की लकीरें उसके चेहरे पर कायम थीं। उसकी आंखों में नींद की कमी और दिल की बेचैनी दोनों दिखाई दे रही थी। बादशाह को एक पल में समझ आ गया कि कानून नंबर 99 क्या करता है। उसने महसूस किया कि इंसान का असली इम्तिहान उसकी तमन्ना और इच्छाओं के लिए है, ना कि दौलत या हुकूमत के लिए। बादशाह ने सोचा कि अक्सर हम अल्लाह की उन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो उसने हमें अता की हैं। हम अपने पास मौजूद दौलत, परिवार, स्वास्थ्य और सुकून की कीमत नहीं समझते और एक चीज़ की कमी की वजह से बेचैनी में डूब जाते हैं। मुलाजिम के थके हारे, बेचैन और चिंतित चेहरे को देखकर बादशाह ने दिल से यह सीखा कि खुशियाँ और सुकून बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि दिल और रूह में तलाशने चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो सब्र और शुक्र के साथ हर नेमत को पहचाने और हर रोज़ अल्लाह से अपनी दोस्ती बनाए रखे। बादशाह ने खुद भी अपने दिल में अल्लाह की तरफ रुजू किया और महसूस किया कि असली खुशी, तसल्ली और सुकून वही देता है जो दिल को ईमानी रिश्तों, सब्र और अल्लाह की याद में पनपता है। और इसी सीख ने उसके दिल को हल्का कर दिया। उसके चेहरे पर सुकून की रोशनी लौट आई और उसने महसूस किया कि असली दौलत वही है जो अल्लाह के साथ हमारी दोस्ती और भरोसे में छुपी है। और इस तरह बादशाह ने जाना कि असली खुशी और सुकून बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि अल्लाह की अता की हुई नेमतों में है। हमें चाहिए कि हर रोज़ उन 99 नेमतों को याद करें, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए शुक्र अदा करें और अपने दिल को अल्लाह की याद और भरोसे से भरें। जब हम इसी तर्ज पर जीते हैं तो दिल में चैन, आंखों में रोशनी और ज़िंदगी में असली सुकून आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और दिल को झकझोर गई तो प्लीज़ हमारे चैनल अजी मुशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे पास ऐसी ही और भी दिल को छू जाने वाली, रोने और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां हैं सिर्फ आपके लिए। हर कहानी में सीख है, हर कहानी में भाव है और हर कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू जाएगी। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे सफ़र में शामिल हो जाएं, जहां हर कहानी आपके दिल को रोशन करेगी। अजी मुशन के साथ हर कहानी एक एहसास है और हर एहसास यादगार।